गुज़श्ता 24 घंटे में नाज़रीन बहुत सारी ख़बरें जमा हो चुकी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। तो 6-7 जो अहम ख़बरें हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। और सबसे पहली ख़बर जो सामने आ रही है वो नाज़रीन वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के नज़दीक तो जो नेशनल गार्ड हैं उन पर फायरिंग हुई है। ये क्या मामला है ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन नवाज शरीफ ने 9 मुंतखब जो अरकान हैं उनके साथ खिताब किया है और ख़िताब में क्या कहा, और मरियम नवाज ने भी खिताब किया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब के खिलाफ आर्डर जारी किए हैं, वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है उन्होंने वकला के बारे में जिन्होंने एहतजाज किया उनके बारे में क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन नेवी ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा कामयाब किया है ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन रात गए एक खबर अमेरिका से आई कि वाइट हाउस के नज़दीक 2 नेशनल गार्ड थे, उन पर फायरिंग की गई और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी वाइट हाउस जो है वो सदर हाउस जिसे कहा जाता है, और जो सदर है वहाँ मौजूद नहीं थे, मगर वहाँ ये सदर हाउस के नज़दीक जो गार्ड खड़े थे उनके ऊपर फायरिंग हुई है और ये बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी है। अब ये खबर तो अभी कन्फर्म नहीं हुई कि वो उनकी क्या कंडीशन है। तो ये वाक़या जो है ये अमेरिका वाशिंगटन वाइट हाउस में पेश आया नाजरीन। और इसके अलावा नाजरीन नवाज शरीफ बड़े अरसे के बाद उन्होंने गुफ्तगू की है, वो जो है वो हम आपके सामने रखते हैं नाजरीन कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद, पहला सवाल तो ये है कि काफ़ी अरसे के बाद अब गुफ्तगू क्यों की और पहले क्यों खामोश थे। और जो अब गुफ्तगू की है तो वो सारी पीटीआई के खिलाफ की है और कहा है कि ये पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट में चला गया था, तो इसको जो है डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को नून लीग ने निकाला। और उसके बाद अब महंगाई भी ख़त्म हो रही है और इस तरह। और उन्होंने कहा कि जो लोग इमरान खान को लेकर आए अब उनके साथ भी क्या होगा। यानी ये इस तरह की गुफ्तगू और सारी एंटी इमरान खान और पीटीआई उन्होंने गुफ्तगू की। और इसी तरह मरियम नवाज जो है उन्होंने कहा कि नकली और असली का फ़र्क अब मालूम हो गया है, अब लोगों को पता चल गया है, अब इनके जलसों में कोई नहीं आ रहा और अब इनके जो जलसे हैं वो भी आवाम नहीं होती। अब आवाम को पता चल गया कि नकली कौन है असली कौन है। इस तरह की मरियम नवाज ने गुफ्तगू की। तो नाज़रीन जो पीटीआई है उन्होंने इनको आड़े हाथों लिया और इनको जवाब दिया। और काफ़ी जो एंकर है नाज़रीन वो उन्होंने भी नवाज शरीफ को सारा जवाब दिया कि आपको सबसे पहले कौन लेकर आया था, और जनरल जिलानी से लेकर और अपना ज़ियाउल हक और उनसे उन्होंने शुरू किया और काफ़ी जो जर्नल हैं उनके नाम लिए कि आपको लाने वाले वो थे। और उसके बाद नाज़रीन अभी जो खामोश नवाज शरीफ थे और अब अचानक मंजर आम पर उन्होंने पीटीआई के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो पहले तो रजामंद ही नहीं थे ना, कि जितना मैंडेट उनको मिला हुआ था उस पर वो राज़ी नहीं थे। अब वो राज़ी इसलिए नज़र आते हैं कि अब नए मुंतखब और अरकान आ चुके हैं और उनका मैंडेट जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो
تو اب جو ہے وہ بالکل راضی ہوں گے، کیونکہ اب ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ہے نا تھوڑی بہت اتنی اکثریت ہو گئی ہے کہ ہمیں اب اپنا پیپلز پارٹی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کیونکہ وہ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ ہم ان کو جو ہے اقتدار میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری ہیلپ سے یہ اقتدار میں موجود ہیں، تو اب نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑا بہت خوش ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گفتگو بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی ہمیشہ ناظرین خواہش یہی رہی ہے کہ جب بھی وہ آئیں ان کو اکثریت جو ہے 2/3 ہو، ان کی خواہش یہی رہتی ہے۔ تو اب وہ ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور ان کو ادھر ادھر سے سارے جو ہے کسی کو نااہل کرا کر پھر دوبارہ الیکشن کرائے گئے، اور کس طرح یہ سارے الیکشن ہوا یہ ساری لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح جیت کے آئے، اور وہ جو تھے وہ سامنے بیٹھے تھے، وہ تالیاں گھڑی گھڑی تالیاں بجا رہے تھے، نو منتخب اراکین جو جیت کر آئے ہیں، اور وہ کس طرح جیت کے آئے وہ پتہ ہے، تو انہوں نے تو تالیاں بجانی تھی، وہ جو بھی بات مریم نواز کر رہی تھی تو وہ گھڑی گھڑی تالیاں بجا رہے تھے، جیسے یعنی کہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو کس طرح جتا کر لایا گیا ہے، تو تالیاں بجانا تو ان کا رائٹ ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین کہ مراد علی شاہ جو ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے وکلا کے بارے میں کہا ہے کہ میں بچپن سے وکلا کو دیکھتا آیا ہوں، وکلا کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہیں دلائل کے ساتھ وہ جو ہے بندے کو مطمئن کرتے ہیں، مگر یہ جو سڑکوں پر نکلنے والا معاملہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ مراد علی شاہ کو یہ سڑکوں پر نکلنے والا معاملہ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے پھر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ناظرین یہ بھی کہا کہ یہ جو آئینی عدالت ہے یہ تو وکلا کی خواہش تھی، تو پھر یہ کیوں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین وکلا کے بارے میں مراد علی شاہ جو ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو ناظرین اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کہ نیوی جو ہے انہوں نے ایک جو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے اس کا بڑا زبردست کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان میں ہی اسمبل کیا گیا ناظرین۔ تو یہ بڑی ایک خوشخبری ہے جس پر جو ہے محسن نقوی انہوں نے صدر اور ہمارے فیلڈ مارشل سب نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی ہے، اور یہ بڑا زبردست ناظرین ایک تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ سامنے آیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر ایوب جو ہیں ان کو ان کے جو ہے وہ گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے ہیں، ایک کیس میں اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بین کر دیا ہے، اور شناختی کارڈ بھی بین کر دیا بند کر دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اور اب آ جاتے ہیں جو ایک بڑی خبر جو گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ سہیل آفریدی اور تمام جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ 26 نومبر کے واقعے کو جو ہے انہوں نے سیاہ دن کے طور پر منایا، اور ناظرین وہاں تقاریر بھی ہوئیں اور وہاں بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا جمع تھا، اور ناظرین دعا بھی کی گئی اور اس دن کو سیاہ قرار دیا گیا۔ اور وہاں سہیل آفریدی نے اسپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی اور ہم آئندہ بھی احتجاج کریں گے، اور اب آئندہ ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے لوگوں کو وہ جو ہے اس طرح گولیاں چلائیں۔ سہیل آفریدی نے ناظرین 7 دسمبر کو ایک جلسے کا انعقاد کا بھی اعلان کیا کہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا، اور انہوں نے بتایا کہ آئندہ اگر ملاقات نہ کرائی گئی تو پھر اسی طرح اڈیالہ جیل کے باہر ایک لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور اس میں سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ میں بھی وہاں پہنچوں گا۔
تو امید ہے آج جمعرات ناظرین جس وقت تک یہ اسپیچ یہ ہماری جو ولاگ ہے یہ آپ سن رہے ہوں گے تو شاید امید یہ کی جاتی ہے کہ آج ملاقاتوں کا دن ہے، تو شاید ملاقات بھی ممکن ہے کہ کرا دی جائے، کیونکہ پچھلی بار جب اڈیالہ جیل کے باہر بہت ساری مخلوق عوام جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جمع ہوئے تھے، تو کہا یہ جا رہا تھا مبینہ طور پر کہ یہ جو دھرنا رات 1 بجے تک جاری رہا تو یہ کہا گیا کہ آئندہ آپ کی ملاقات کرائی جائے گی۔ تو آج اگر نہ کرائی گئی تو آئندہ جو دن ہے منگل کا اور جمعرات کا تو شاید اس پر کرا دی جائے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ خبریں تھیں جو ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔